بدقسمتی سے کچھ دشمنان اہل بیت کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اقتدار کے حصول یا عظمت و بڑائی کے لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ اس سے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو اسی سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ شیر خدا حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن کے پاس رہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کرائے گا اور خون ریزی روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و ابرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق جو نسبت حضرت امام حسین کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شمار حدیث موجود ہیں اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر، لیکن جہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا۔ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور اور رقص و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر چل چکا تھا، لیکن یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسی ظالم مظلم فاسق و فاجر تنگ انسان کی شخصیت کی بیعت کر لیتے اور اسلام میں موروثی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ اور رہی بات واقعہ کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں؟ اصل میں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے پر شاہد عادل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی معاف کیا جا سکے گا۔ یزید کو سب سے پہلا اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر کے اور پیاسے رکھ کر صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے: اے عمر ابن سعد، اگر حسین بیعت کر لے تو انہیں کوفہ بھیج دو، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والے عمر بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچئے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے؟ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینے سے کوفے جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسا شفاف شخص کو کوفہ میں گورنر لگایا؟ اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباش دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہدائے کربلا اور سید الشہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کو کوئی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں ہے کہ جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر برجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا مبتدا ثبوت ہیں کہ یزید کی سرپرستی میں واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3110 اور مسلم 6309 میں حضرت امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں: جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار میں مدینہ پہنچا تو صحابی مسروران مکرمہ میرے پاس آئے اور کہا: آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، جو رسول اللہ کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھینا لیں۔ لیکن میں نے کہا: جب تک میری جان میں جان ہے، اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل، جو کہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان سے شاگرد مہنا بن جٹی نے یزید کے بارے میں مدینے پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا: یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اس نے مدینے کو بھی لوٹا۔ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد مہنا بیٹی نے یزید کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اس نے مدینے کو بھی لوٹا۔ یزید کے مدینے پر اس حملے کو واقعہ ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے،
جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی طریقہ یہ ثانیہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری کا پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور ہرا کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس واقعہ کو ہرا کہا جاتا ہے، اور اس واقعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کو شہید بھی کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب، جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبی میں میرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ کتب حدیث اور تاریخی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے مدائی کے حوالے سے البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعیات بنا شادی کے حاملہ ٹھہری۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایت پڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں سے لے کر 15 احادیث ہیں، جن کا لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنے کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا گیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے تھے، اس واقعہ میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور عطر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مولا نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کے مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کرے، آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔